بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایونٹ فل دوسرا دن ہے، پورے تو 2 دن نہیں ہوئے ہیں۔ کل دوپہر سے ایک تماشا یا سرکس شروع تھا اور اس کے درمیان میں توقف آیا ہے، وقفہ ہوا ہے، اور کل امید ہے کہ 10 بجے پھر میدان سجے گا، سیٹی بجے گی، کھیل جمے گا۔ یہ خود بھی حکومت کی طرف سے ہوگا کہ جی جو IPL ہے اس کی وجہ سے آج آفٹرنون کے بعد انہوں کو سڑکیں صاف کرنی ہوں گی، کیونکہ تحریک انصاف نے ساری مالوں کو کھاڑ پچھاڑ دیا اور وہاں پہ جو انہیں دستی بمز مارے پولیس کے اوپر، اور جس طریقے سے پولیس کے اوپر وہ پیٹرول بمز چلتے رہے۔ خیر ابھی ایک بات میں کہتا چلوں تفریح طبع کے لیے کہ عمران خان صاحب اکثر کہتے ہیں، وہ خیر کہنے کو تو بہت کچھ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آج تک کبھی کوئی گملہ توڑا ہے۔ اچھا کاش، اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب بندہ کیا کرے۔ وہ جو کہتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بھی لوگ جو ہیں ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، جو جذباتی لوگ ہیں، نوجوان ہیں، اور وہ تو یہ بات سوچنے سے ان کے سے قاصر ہیں کہ عمران خان صاحب کوئی اس طریقے سے ڈے لائٹ جھوٹ جو ہے جس کو کہنے سفید جھوٹ بول سکتے ہیں۔ تو وہ جب ان کو 2014 بھول جاتی ہے، جب انہوں نے اسی غلائل سے اور اسی کانچ کے جو گولی تھی اس کو انہوں نے SSP جنیجو بیچارے کو مارا تھا، وہ مرتے مرتے بچا تھا، اس کا سر کے اندر زخمی ہوا، تو اللہ کا کرنا ہے کہ بچ کے، کیونکہ یہ جو غلائل سے جو کانچ کی گولی ہے، یہ گولی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، انسان کو جان لیوا ہو سکتی ہے اگر کسی خطرناک جگہ پہ لگ جائے۔ اور ساتھ جو ہے جتنے دن دھرنا رہا، جیو کا دفتر، چونکہ جیو سے ایک وجہ نظام بن گیا تھا، وہ ایک دونوں طرفی اطرافی خبریں دیتا تھا، تو اس وقت جو آرڈر آف دا ڈے تھا، جو ہماری جو ریاست کے اندر جو ریاست تھی، انہوں نے میڈیا کو پورے کو کنٹرول کر رہے تھے، جیو کو بند بھی کیا ہوا تھا، اس کی SSP لوگوں تک کم کی ہوئی تھی، اور ہر جگہ پہ اس کو بین تھا، کنٹونمنٹس میں، کشمیر میں، جہاں جہاں پہ ان کا روپ چلتا تھا وہاں پہ جیو ویسے ہی بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود عمران خان صاحب کی تشفی نہیں ہوئی تھی۔ جیو کے دفتر جو ہے بالکل ڈی گراؤنڈ میں جہاں ان کا دھرنا تھا، اس کے پیچھے اس کی بلڈنگ تھی، انہوں نے ایک شیشہ چھلنی کر دیا۔ عمران صاحب کہتے ہیں ہم نے تو کبھی آج تک گملہ ہی نہیں توڑا۔ میں نے کہا ہاں، گملہ آپ نے نہیں توڑا، کیونکہ گملہ کو تو آپ کھاتے میں نہیں لاتے۔ اور یہ پیٹرول بم جو آپ نے یوز کیے، دستی بم جو یوز کیے کل، یہ اس سے گملہ نہیں ٹوٹتا، اس سے جو ہے نا واٹر کینن کی جو گاڑی ہے اس کو آگ ضرور لگ جاتی ہے۔ بہت کچھ کہا گیا، مثلاً کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ کسی FIR کے اوپر نہیں کٹے کہ پولیس نے کاٹ لیا اور اس کے بعد عدالت میں کیس چلنا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ FIR کاٹ کے سواتی کو یا شہباز گل کو یا رانا ثناء اللہ کو یا ایون شہباز شریف کو کہ نیب نے بلایا اور بٹھا لیا کسی عدالتی فیصلے کے بغیر۔ یہ اس کے بغیر عمران خان صاحب کے وارنٹ عدالت نے نکالنے ہیں، عدالت نے کہا کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے، اور بڑے بڑے وکیل جو تحریک انصاف کے بڑے سپورٹر ہیں، یقین جانو کہ چاہے سلیمان اکرم راجہ صاحب ہیں، چاہے شاہ خاور صاحب ہیں، پھر بہت سارے لوگ ہیں، وہ اس چیز کا دفاع نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ جی لاہور کے اندر آپ ذرا دیکھیں بڑی جو ہے کیا حالات ہوئے ہیں، تو عدالت ہائی کورٹ کے ججز نے کہا کہ یہ حالات کس سے پیدا کیے ہیں، یہ پیدا کیوں ہوئے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ظاہر کا اشارہ اس کی طرف تھا، عمران خان صاحب کی طرف۔ عمران خان صاحب پہ حملہ کیا ہوا؟ نوک حملہ ہوا ہے، یعنی کہ وہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ اس پاکستان میں قاتلانہ حملے بے شمار لوگوں پہ ہو چکے ہیں۔ لیاقت علی خان شہید ہو گیا، بے نظیر صاحب شہید ہو گئی، لیکن مت بھولیں کہ بے نظیر صاحب کے شہید ہونے سے پہلے 1 مہینہ پہلے ان کے اوپر جب وہ کراچی اتری تو راستے میں جلوس کے ان کو اڑا دیا گیا، ان کے کنٹینر کو، وہ بال بچ گئی، کوئی 200-250 بندہ اس کے اندر شہید ہوا، جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ان کو اسی طرح بتایا کہ کون کو مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ کیا انہوں نے کیمپین روک لی؟ کیا اس کے بعد انہوں نے جو ہے معاملات جو ہیں اس کو نہیں چلایا؟ انہوں نے سارے کام کیے اور بالآخر وہ بیچاری شہید بھی ہو گئی، جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نواز شریف پہ کسی کو نہیں پتا کہ 97 کے اندر نواز شریف رائیون روڈ پہ گھر جا رہے تھے، وزیر اعظم نواز شریف کے پل کے اوپر بم نصب تھا، چونکہ ریموٹ کنٹرول سے تھا، تو 1-2 منٹ پہلے یا بعد میں ان کی گاڑی کے جانے سے کسی نے ریموٹ کر دیا ہوگا اندازے سے، یا وہ ایک سیکنڈ یا 2 سیکنڈ لیٹ ہو گیا یا 1-2 سیکنڈ پہلے پھٹ گیا، میرا خیال وہ لیٹ ہو گیا۔ پرویز مشرف پہ ہوئے حملے قاتلانہ،
ضیاء الحق پہ ہوئے اور اس کے بعد ضیاء الحق تو پھر اس کے بعد شہید بھی ہو گئے اسی طریقے سے، تو کس پہ نہیں ہوئے؟ مطلب آپ کو انہونے لیڈر آئے ہو کہ جس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور وہ بھی کہ جس طرح کا ہوا ہے اس کے بارے میں نہ آپ تحقیق کراتے ہو، نہ کسی ہسپتال کو دکھایا آپ نے، اپنی ہسپتال میں گیا، شوق خانم سے گیا، اپنی مرضی کی رپورٹس، کیونکہ وہاں پہ فیصل سلطان جو ہے وہ کیا بیچارہ کرے گا، وہ آپ کا ذاتی امپلائی ہے، اس کو آپ نے وزیر دفاع ہی بنا رکھا، اپنے امپلائی کو یہ بھی آپ ہی کر سکتے ہیں، میرٹ کے اوپر آپ نے بنایا، اور میرٹ کے ہی آپ رونا روتے ہو یا ڈھنڈورا پیٹتے ہو۔ تو یہ سارے قاتلانہ حملے ہوتے رہے، چنانچہ یہ کہنا کہ جی میرے سیکیورٹی تھریٹ ہے، کوئی بات نہیں۔ مجھے بتائیں کیا چیز مانے ایک پاکستان کا آئین کا جو آرٹیکل 5 ہے، وہ آرٹیکل 5 کیا کہتا ہے کہ آپ نے کی ریاست کے ساتھ وفاداری اور تعلق ہے وہ آئین اور قانون کا احترام ہے۔ ایک عدالت نے آپ کے بارے میں وارنٹ گرفتاری ایشو کی ہے، پولیس نہیں لے کے، اور پولیس کو حکم دیا کہ آپ کو گرفتار کر کے عدالت پیش کیا جائے۔ آپ نے حشر کیا کیا؟ یقین جانے کہ تحریک انصاف کے جتنے سنجیدہ طبقے، اپنے تحریک انصاف کے جو تحریک انصاف کے بہت بڑے ڈائی ہارٹ سپورٹرز ہیں، ان کے لیے بھی بالکل ایک چیز جو ہے ناقابل دفاع ہے۔ وہ ٹی وی پہ آ رہے ہیں، وکلا آ رہے ہیں، سینئر دوسرے تیسرے آ رہے ہیں، جتنا بھی میں نے ذکر بھی کیا ہے، اس طرح بے شمار درجنوں آ رہے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ انہوں نے کیا کیا۔ اچھا خیر، اس میں قطع نظر ہے کہ وہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، لیکن یاسمین راشد کی جو ٹیلی فون کالز، پہلے تو آپ یہ دیکھیں بندے کیسے اکٹھے کیے گئے، پورے پاکستان سے کونے کونے سے ہر ایک کو، پنجاب اور کے پی میں خصوصاً ایم پی اے کا ٹکٹ چاہیے تھا۔ علی امین گنڈاپور کی پہلے ویڈیو سنائی تھی، آج یاسمین راشد کی سن لیں، جو کہ انہوں نے شاید آج صبح پہلے ویڈیو ایک آئی یاسمین راشد کی، پھر دوسری آئی، دوسری زیادہ ہولناک تھی۔ اور وہ اس ویڈیو کے اندر یاسمین راشد نے کیا کہا کہ جی جو ایم پی اے بندہ نہیں لائے گا اس کو ٹکٹ نہیں ملیں گے۔ کہ یہ بات میں کتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں، علی امین گنڈاپور نے یہ بات کہی کہ ہر ایک کو 50-100 بندے کہے گئے، پھر تو بہت پورش ہوتا۔ اگر رننگ بال ٹو بال کمنٹری بھی چلتی رہے، عمران خان صاحب بھی 2 دفعہ ویڈیو پیغام ریکارڈ کروا چکے ہیں، آج صبح 4 بجے کیا کہ پہنچو میرے دفاع میں۔ ان کو ہیومن شیلڈ چاہیے تھی۔ میں پہلا لیڈر ہے کہ جو اپنے ورکرز کو کہتے ہیں اس کو بچا لو، میرے آگے ہیومن شیلڈ بن جاؤ۔ یہ ہیومن شیلڈ ہر ایک کو ملی تھی۔ نواز شریف جب 13 جولائی کو گرفتاری کے لیے آئے تھے تو یقین جانو کہ 20-25 ہزار بندہ ان کے استقبال کے لیے تھا، حالانکہ ان گرفتار ہو جانا تھا، وہ چھڑوانے کے لیے نہیں، ان کو صرف یہ بتانے کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو بالکل جائز تھا۔ وہ بھی شہباز شریف نے ناکام بنا دیا، بھاٹی گیٹ پہ اکٹھے ہوئے۔ طلعت حسین نے لائیو رپورٹ کر رہی تھی، انہوں نے کہا 50,000 ہیں، بے شمار لوگوں نے کہا 40-50 ہزار ہیں، لیکن میں ایک محتاط اندازے کے بعد کہتا ہوں کہ وہ 20-25 ہزار تھے۔ یہ اتنے ورکر آپ عمران کے دیکھ لیں، پرسوں ریلی بھی دیکھیے، کل اور آج ان کے دیکھ لیں بندے 200 300 کی ٹولیوں کے اندر، اب 15-20 8-10 ٹولیاں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب 2,500 بندہ نہیں اکٹھا کر سکے۔ جو ریلی جو ہے جس کو وہ کہتے ہیں جی وہ ایک منی یا منی ریلی جو ہے انہوں نے داتا صاحب پہ لے کے گئے پرسوں، کیا بندے تھے؟ خود ان کو شرمندگی اسی فرسٹریشن میں نے کہا میں اتوار کو مینار پاکستان جلسہ کروں۔ اصل میں اس میں بات کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 13 جولائی کو نواز شریف جب آئے تھے 10 سال جیل کے لیے آ رہے تھے، ساتھ مریم 7 سال جیل کے لیے آ رہی تھی، اور بندے بھی نکلے۔ کیا وہ بندے گئے کہ چیز چھڑوانے کے لیے؟ نواز شریف جب بھی پیشی پہ ہوتے تھے جی آئی ٹی میں پیش ہوتے رہے، جو کہ سرکاری ججوں پہ نہیں تھی، وہ ان افسر پہ تھی جو کہ اس وزیر اعظم کے نیچے تھے، اور کتنی پیشی کی روزانہ اس کے آگے ہوتے تھے۔ پھر احتساب عدالت میں روزانہ پیشی، کون سی پیشی مس کی؟ شاید خان عباس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں 100 سے زیادہ پیشی بھگت چکا ہوں۔ رانا ثناءاللہ نے جھوٹے مقدمے بھگتے، یہ سارے کے سارے ایسے تھے کہ جھوٹے مقدمے تھے، اور نیب کے ساتھ سزائیں نہیں تھی۔ ایف آئی آر نیب احتساب عدالت نہیں کٹوائی تھی، ایف آئی آر نیب نے کٹوائی تھی، اینٹی نارکوٹک فورس ہے، ANF کی فورس ہے، ان کے تھانے داروں نے کٹائی تھی۔ یہ سارے جو تھے ان کے اندر جو تھے ججز نے نہیں ان کو سزائیں دی تھی، آج تک کسی کو نہیں مل سکی سوائے نواز شریف صاحب کے، جس میں وہ سزا بھگتنے کے لیے انگلینڈ سے آ گیا۔ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کیا قانون کو نیچے دکھایا؟ نہیں عمران خان صاحب، آج آپ نے ریاست پاکستان کے خلاف کل آپ نے بغاوت کی ہے، یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ آپ نے ریاست کے سامنے جی بی کے اندر جو آپ کا چیف منسٹر جو آیا ہوا ہے، ان سے میری خود ملاقات کی ہے کھانے کے اوپر 3 دن پہلے، وہ آپ کے حفاظت کے لیے سارے آئے ہوئے ہیں،
وہ وہاں پہ جی پی کی پولیس آئی اور وہاں پہ سینڈ بیگ لگا کے جب رینجر یا پولیس آئی تو ان کا کہ بندوقیں تو تان لی. آج جی پی کا آئی جی بھی تبدیل ہو گیا. تو یہ آپ نے تو اس میں آپ نے کمایا کیا کھویا کیا؟ میرا خیال ہے آپ نے بہت کچھ کھویا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ چونکہ لڑائی ایک اور طرح کی ہو رہی ہے جس کے اندر لوگ بالکل اندھا دھند اور ایک دیوانہ وار آپ نے ان کو ساتھ بلا لیا ہے، لیکن یہ آپ کے کسی فائدے کی نہیں ہے. جن لوگوں نے آپ کو نکالا ہے، جن کے بارے میں کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، میں تو آپ کے حق میں ان کے نکالا ہے، لیکن جن لوگوں کو آپ کو نکالا ہے وہ آپ کو آنے کے لیے نہیں نکالا. صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیونکہ آپ اسی لوگوں کے ساتھ انہی کے کندھوں پہ چڑھ کے اقتدار میں آئے ہیں. اس سے ان لوگوں نے کیا جرم کیا ہے؟ انہوں نے یہاں پہ ایم کیو ایم بتائی جو ریاست پہ بھاری بیٹھی، انہوں نے تحریک لبیک پاکستان بنائی، ریاست پہ بھاری بیٹھی، یہ ساری کی ساری ریاست کے خلاف ٹکرائیں. ایم کیو ایم 90 91 92 میں اسی فوج کے ساتھ ٹکرائی جس فوج نے اس کو جنم دیا. ٹی ایل پی کو اسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ٹکرائی جو انہوں نے جنم دیا، بلکہ پولیس بیچارے فری میں مارے گئے ان کے ساروں کے ہاتھوں میں. ایم کیو ایم تو کئی تھانے دار قتل کر دیتی تھی، جو ان کے خلاف وہ نکلتا تھا اگلے دن اسی لاش پڑی ہوتی تھی. یہی آج ٹی ایل پی نے کیا کہ پچ بیٹل کا پولیس کو بیچاروں کو مارا ہے، حالانکہ پولیس نے نہیں بنائی، اسٹیبلشمنٹ نے جنم دیا. پھر گڈ طالبان بنائے گئے کہ بیڈ طالبان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے گڈ طالبان ہمیں ٹکر گئے. پھر اس کے بعد بلوچستان کے اندر کئی بنائے گئے، وہ ہمیں ٹکر گئے. بالآخر پی ٹی آئی آپ نے بنائی، وہ آپ کو بھی ٹکر گئی، ریاست پاکستان کو بھی ٹکر گئی. ان کے ساروں کے اندر سملیرٹی دیکھ لیں. الطاف حسین، ٹی ایل پی، گڈ طالبان اور عمران خان، ان کے اندر ساری سملیرٹی دیکھ لیں. بالآخر انہوں نے آئین پاکستان کو چیلنج کیا، بالآخر ریٹ آف دا گورنمنٹ کو چیلنج کیا، بالآخر ریاست پاکستان کو چیلنج کیا، بالآخر آرٹیکل 5 پاکستان کا آئین جو ہے اسی کھلم کھلا مذاق اڑایا. میں پھر کہتا ہوں کہ یہ کسی رانا سنولا کے وارنٹ نہیں تھے، یہ کسی شہباز شریف کے وارنٹ نہیں تھے، یہ جو ہے محسن نقوی چیف منسٹر کے وارنٹ نہیں تھے، یہ آئی جی پنجاب کے وارنٹ نہیں تھے، یہ ایس ایچ او کے نہیں تھے، یہ عدالت نے وارنٹ کیے تھے. وہ کیا چیز مانے تھی کہ آپ کو عدالت کے آگے آپ نے سینہ تانی کھڑے ہو گئے. آپ 18 کو تو آنا چاہتے ہیں، آپ انڈر ٹیکنگ دے رہے ہیں، آپ اب راستہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی لوپ ہول ملے. یاسمین راشد کی جو ہے وہ تو ایک چشم کشا اور دل دہلا دینے والی آڈیو ہے. جو ایک تو میں نے بتایا نا کہ وہ ایم پی اس کو کہہ رہی ہے کہ ان کو ٹکٹس نہیں ملیں گے، یہ علی امین گنڈاپور کہہ رہے. ایک آڈیو نے ڈاکٹر علی صاحب کو کل کال کی اور کہتی ہیں کہ خدا کے واسطے جو مداخلت کریں عمران خان صاحب کو سمجھائیں. اور یہ جو ہمارے بچے جو ہیں، ہمارے جو لڑکے ورکر جو ہیں پولیس کے اوپر پیٹرول بم پھینک رہے ہیں، ایک انہوں نے واٹر کینن جلا دی ہے. اگر انہوں نے اس کام کو، اس میں کوئی پولیس والے مارے گئے تو الیکشن چلے جائے گا. ان کو یہ فکر نہیں تھی کہ یہ ریاست کے خلاف بغاوت ہوگی. وہ کہتے نہیں الیکشن نہیں ملیں گے. میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک دل جمعی سے، باوجود ہے کہ عمران خان صاحب کے اندر ایک اسٹرینتھ ہے کہ وہ لڑنا اچھا جانتے ہیں اور انہیں ثابت بھی کیا کہ وہ اچھا لڑائی لڑ سکتے ہیں، لیکن ان کی ویکنیس ہے کہ وہ سیاست ان کی 0/0 ہے. وہ انتہائی نااہل اور نالائق ہے. اس لیے جب بھی حکمت عملی بنائی ہے ان کو بیک فائر کہا جاتی ہے. ان کا خیال ہے کہ، لیکن دوسری بات ہے جو میں نے کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، جو حکمت عملی بنائی ہے انہوں نے کسی سے مشورہ لیے بغیر بنائی ہے. وہ فوراً ہی ایک بندہ، اس لیے ان کو کوئی بندہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ آپ کی حکمت عملی ناقص ہے. وہ کبھی، میں خود ان کو جانتا ہوں، میں ان کے ساتھ بہت ان کے قریب رہ چکا ہوں. وہ جب کوئی حکمت عملی بنا لیں، ان کے ذہن میں بیٹھ جائے تو وہ ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے، جو کرتا ہے اس میں لڑ پڑتے ہیں. چنانچہ جب یاسمین راشد علی صاحب کہتی ہے تو علی صاحب کہتے ہیں کہ میں اسد عمر سے بات کرتا ہوں. ظاہر علی صاحب بیچارے کیسے بات کر سکتے ہیں ان سے؟ تو انہوں نے کہا اسد عمر ہو، مجھے تو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، ہم باہر بیٹھے ہیں، آپ شاہ صاحب سے کریں، یعنی کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے آپ بات کریں اور وہ شاید آپ بات کر لیں. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے تو بیان دیا کہ ہم گرفتاری دے رہے ہیں. یہی یاسمین راشد صاحب نے علی صاحب کو کہا کہ ہم ہار مان لیں، گرفتاری دے دیں، اسی میں ہماری فتح ہے. لیکن عمران خان صاحب تو جب پولیس نے وہ کیا، جب معاملہ رفع دفع ہو گیا، عدالت نے فیصلہ کیا کہ جی کل 10 بجے تک پولیس کوئی آپریشن نہیں کرے گی، تو عمران خان صاحب باہر نکلا ہے، ان کو شاباش دی. ان کی ریٹنگ ہو رہی ہے کہ کسی کا ہر بندہ اپنے کلپ بنا کے کہ جیسے پولیس سے پیٹرول بم بھیجا، عمران خان صاحب کے نزدیک اس کو رفتیں مل رہی ہیں، وہ پاپولر ہو گئے. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب شروع سے ہی، میں کہتا تھا کہ پہلے 1-2 مہینے ان کا خیال تھا کہ شاید میں دباؤ میں لا کے الیکشن مانگ لوں. بال بچ گیا. وہ تو میں نے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کیسے بچے.
پچھلے سال مئی کے مہینے میں الیکشن ہوا چاہتے تھے، ان کی بدنیتی کی وجہ سے عمران خان صاحب کی اللہ میاں کی اپنی ایک تدبیر کی وجہ سے الیکشن سے دور ہو گئے۔ اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے سامنے دو ہی چیزیں ہیں، اپنے کیسے سے بچنا اور ایسے حالات پیدا کرنا کہ پاکستان کی سب کے لیے ناقابل استعمال رہے۔ 25 مئی کو بندے نہ نکلے 30 لاکھ تو اس لیے وہ بیڑا غرق ہو گیا عمران خان صاحب کا۔ 26 نومبر کو نہیں نکلے تو عمران خان کو پھر پسپائی کرنی پڑی۔ 2 اسمبلیاں تحلیل کی، وہ گلے پڑ گئی۔ جیل پر تحریک جو تھی وہ بیک فائر کر گئی۔ اب ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کریں۔ ان کا دل کرتا تھا کہ ایک پولیس والے جو ہیں 5-7 جو ہے کام آ جائیں تاکہ ملک میں مارشل لگ جائے یا ایمرجنسی لگ جائے۔ یہ باجوہ صاحب کو اکساتے رہے ہیں، فیض حمید صاحب اور یہ گو بٹوین تھے جو عمران خان صاحب کو بتایا کہ باجوہ صاحب سپٹمبر اکتوبر میں مارشل لگانا چاہتے تھے۔ اس سے پہلے بھی جون جولائی میں بھی یہ اس طرح کی باتیں جو حکومت کو پہنچائی گئی کہ معاشرہ کئی دفعہ لگا چاہتا تھا، تو عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ شاید تب لگا چاہتا تھا تو ابھی میں لگا لوں گا۔ بہرحال میں اس کو جتنا پھیلاؤں، لیکن عمران خان صاحب آپ ہار گئے ہیں۔ آپ کی غلط فہمی ہے کہ ریاست پاکستان ہاری ہے۔ ریاست پاکستان تو جیت گئی ہے۔ انہوں نے آپ کو ننگا کر دیا، ایکسپوز کر دیا آپ کی اخلاقیات کو، آپ کی مجھے کئی دفعہ کہتا ہوں کہ یہی کیسز جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں یہ نواز شریف خان کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں، یہی عدالت کی حکم دولی نواز شریف کر رہا ہوتا۔ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کے ماننے والے کیا کہتے ہیں؟ یہی جو ہے ریاض ملک کو $250 ملین جو ہے پاکستان کے خزانے سے نکال کے، اسٹیٹ بینک سے نکال کے ریاض ملک کو دے دیے جاتے ہیں، نواز شریف نے دیے ہوتے۔ پھر 458 کنال زمین لے لی ہوتی، پھر 30 کروڑ کے اوپر بلڈنگ بنوا لی ہوتی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہی توشہ خانہ کی جعلی رسید دیتے 5 کروڑ کی، 12 ملین کا جو گھڑی کا سیٹ ہے وہ آپ بظاہر اس کو 10 کروڑ کی ویلیویشن کروائیں۔ ہو سکتا ہے وہ جائز ہو کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی کیا ویلیویشن ہے، انہوں نے تو صرف ہیرے دے کے تو کی ہوگی۔ پھر 5 کروڑ کے اندر آپ جو بیچ دیں، اب پھر جا کے 2 کروڑ جمع کرائیں، پھر رسید جعلی نکلے، پھر آپ اس کو رپورٹ نہ کریں۔ آپ کے باقی جو معاملات ہیں جو مس ڈکلیریشن کیے ہیں، جو آپ کے کیسز چل رہے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ کے بچے جو ہے نا وہ آپ کے کاش آپ کے استعمال میں ہوتے ہیں، اور کاش اب وہ بھی ان بچوں کے ساتھ ہوتے جو باہر پھر رہے تھے، جہاں پہ میرے بچے پھر رہے تھے۔ شاید آپ کو پتہ ہوتا کہ یہ کتنا رسکی کام تھا جو آپ کر رہے تھے، لیکن چونکہ خوش قسمتی یا بدقسمتی سے آپ کے اپنے بچے آپ کے استعمال میں نہیں ہیں، چنانچہ آپ نے صرف اپنی جان بچانی ہے۔ اس کے لیے آپ نے کتنے لوگوں کی جان جوکھم میں ڈالی، اور پورے ملک کو جو ہے آپ نے ایک ایمرجنسی اور معاشلہ کے دہانے پر پہنچانے کی کوشش کی۔ کیا ہی برا کاروبار کیا عمران خان آپ نے، اور کیا ہی برا وقت آپ نے لوگوں کو دکھایا ہے۔ میرا خیال ہے یہی کچھ ہوگا جو آپ کے اوپر برے وقت آنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔